بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور فیصلے کے مطابق ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ بھی من جانب اللہ مقدر ہے کہ کس شخص کو اس دنیا میں کتنا وقت گزارنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پاتا ہے، اس وقت ایک فرشتہ اللہ پاک مقرر کر دیتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش اور پرداخت کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے۔ اس کائنات میں اللہ کا جو نظام چلتا ہے، ایک نظام ظاہری ہے جو ہمیں اپنی چشم سر سے دکھائی دیتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دونوں نظام اللہ پاک کی طرف سے چلتے رہتے، اور اسی غیبی نظام کے تحت اللہ پاک کائنات میں فیصلے فرماتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسانوں کے جیسے اعمال زمین سے آسمان پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ویسے ہی نازل ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں اور تمہارے حاکم ہیں۔ جیسا ہمارا عمل ہوگا ہم پر حاکم ویسے ہی مسلط کیے جائیں گے۔ یہ اس کائنات کا ایک نظام ہے، اور جس کا اشارہ واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ نظام میں جو تبدیلیاں وقتاً فوقتاً دکھائی دیتی ہیں، ان تبدیلیوں کا تعلق ہمارے اپنے اعمال سے۔ جیسا عمل ہوگا ویسے حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ایک خادم تھا جو بہت زیادہ قریب تھا۔ بعض خدام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مزاج میں بھی دخیل ہوتے ہیں کہ ایک معمولی سا اشارہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا خدمت کرنی چاہیے، میں جن کی خدمت میں ہوں انہیں کس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اور وہ خادم جو تھا ایسا ہی تھا کہ حضرت کے تمام معمولات، تمام ضروریات اور تقاضوں کو سمجھتا تھا۔ بہت قریب ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے منہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اسی اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے جڑی ہوئی باتیں تھی، تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ ابھی دلی میں غیبی نظام کے تحت کون شخص ہے؟ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد رہا کہ آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے اشارہ دیا کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے جب نیچے اترو گے تو دائیں ہاتھ کی طرف ایک تربوز بیچتا ہوا ایک بوڑھا شخص نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام اسباب کے درجے میں اس کے سپرد کر کے رکھا ہے۔ جیسے ایک ظاہر حکمراں ہوتا ہے، ایسے ہی غیبی نظام کے تحت ہر علاقے میں اللہ پاک کی طرف سے ایک حاکم ہوتا ہے۔ کہا کہ جو تربوز بیچنے والا ہے ابھی نظام حکومت اس کے ہاتھ میں۔ اب یہ خادم پہنچا
اور دلی کی سیڑھیوں کے دائیں طرف دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تربوز بیچ رہا ہے. جا کر کے اس سے تربوز خریدنے کی فرمائش کی. اس نے تربوز دیا تو اس نے تربوز کٹوا کر کے کھایا اور کہا کہ یہ تو پھیکا ہے, دوسرا دو. دوسرا تربوز دیا گیا, پھر اس نے کہا کہ یہ پھیکا ہے. تو پھر اس بوڑھے شخص نے معذرت کر لی کہ پھل کے اندر کا کیا حال ہے مجھے نہیں معلوم, اس لیے 2 پھل تو خراب ہو گئے, اب آپ کہیں اور سے لے لیں. واپس آئے اور خادم نے آ کر کے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اس بات کا تذکرہ کیا. تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص بہت شریف اور سیدھا آدمی, اور دلی کے حالات تھوڑے سے دیگرگوں نظر آ رہے ہوں گے. نظام حکومت تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہے. کچھ دنوں کے بعد حالات بدل گئے اور دلی کے اندر حالات ایسے ہو گئے کہ اب ہر شخص تبدیلی محسوس کر رہا تھا. تو خادم نے پھر پوچھا کہ حضرت اس وقت نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو فرمایا کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے اترو گے تو ایک سقہ دکھائی دے گا جو مشک لٹکائے ہوئے ہوگا اور لوگوں کو مفت میں پانی پلا رہا ہوگا. نظام حکومت اس کے ہاتھ میں. یہ شخص پھر پہنچا اور تلاش کرتے ہوئے ایسے شخص تک پہنچ گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے پانی کی فرمائش کی تو وہ مشک کے منہ سے وہ پانی انہوں نے گرانا شروع کیا. تو اس نے پہلے ہاتھ دھویا, ہاتھ دھونے کے بعد اس طرح ہاتھ بنایا. جب وہ پانی اس میں ڈالنے لگے تو اس نے ہاتھ ایسے کر لیا تو پانی نیچے گرنے لگا. تو اس نے کہا کہ سیدھے پانی پیو. پھر جب دوبارہ پانی ڈالنے لگا تو اس نے پھر ہاتھ اس طرح کر لیا. تو اس نے ایک تماچا زور سے دیا اس کو اور کہا کہ جا کر اپنے شاہ صاحب سے کہہ دینا کہ اگر اس کے بعد کسی شخص کو نشاندہی کی تو تمہاری ولایت سلب کر لی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہوتا ہے, اور جیسے ہمارے اعمال آسمان پر جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح کے حاکم مسلط کیے جاتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ویسے ہی آتے ہیں. آج ہمیں حکمرانوں سے نہیں اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہے. وَمَا رَبُّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ہمارے ساتھ اسی طرح کے معاملات پیش آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا, ماں کے پیٹ میں تھے, پرورش و پرداخت کے لیے ایک فرشتہ مقرر تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کا ایک حصہ ہے. وہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کیا لکھوں, تو لوح محفوظ میں اس بچے کے لیے اللہ نے جو عمر لکھ رکھی ہے وہ اسے بتا دیتے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس بچے کے لیے کیا لکھوں, تو لوح محفوظ میں اس کے لیے جو رزق اللہ پاک نے طے کیا ہے, مقدر کیا ہے, وہ بتا دیا جاتا ہے. اسے دنیا میں جانے کے بعد اتنی روزی ملے گی, یہ طے ہے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ کیا لکھوں, تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے علم کے مطابق یہ بندہ جو راہ اختیار کرتا, ایمان کی, کفر کی, نیک اعمال کی اور نافرمانی کی, اللہ کو علم ہے. اللہ اسے بتا دیتے ہیں کہ اسے سعید لکھ دے یا شقی بدبخت لکھ دے. یہ فیصلے ماں کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو آیا ہے ایک مقررہ عمر لے کر کے آیا ہے, اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی گئی ہے اس کو کم کرتا جا رہا ہے. یعنی ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ اس کائنات کی حقیقت ہے. کسی کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی,
اور یہ وقت جو ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں دیا ہے، رزق کو تو اللہ پاک نے مقدر کر دیا ہے، سبب کے ساتھ اللہ نے رزق دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور کچھ بندوں کو اللہ پاک بغیر سبب کے بھی روزی دیتے۔ انسانوں کو اللہ نے عقل دی تو ان کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن پوری کائنات کی تمام مخلوق کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتے، ان کے لیے کوئی سبب اختیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ انسان کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے۔ آپ دیکھ لو، چرند ہیں، پرند ہیں، درندر ہیں، ان کی نہ کوئی دکان ہوتی ہے، نہ کوئی فیکٹری ہوتی ہے، نہ کہیں ان کی نوکری ہوتی ہے، کچھ نہیں، اللہ بغیر سبب کے ان کو روزی دیتے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور جن کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتے ہیں، جب تک وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے مراد اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ نے ان کے لیے جو عبادت مقرر کی ہے اس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ جو پرندہ صبح اللہ کا ذکر نہ کرے وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، علماء نے تفصیل سے کتابوں میں ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے۔ تو ہمارا آنا بھی اللہ کے علم اور فیصلے کے مطابق ہے، اور جانا بھی طے ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کب جانا ہے۔ جانا برحق ہے، سب کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب کو جانا ہے۔ اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے، اللہ نے جو زمانہ، جو عمر، جو وقت ہمیں دیا ہے وہ آخرت کے بنانے کے لیے دیا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ دنیا بنے گی نہیں بنے گی یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں اور اللہ کے فیصلے کے تحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ بغیر علم کے بھی روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر عقل کے بھی روزی دیتا ہے، بغیر سوجھ بوجھ، بغیر دانش مند لوگوں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، اور بڑی بڑی ڈگری رکھنے والے، بڑے سمجھدار، پروگرامنگ کرنے والے، وہ بے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں نوکری کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کیا مانگنا چاہیے اللہ سے، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے نصیب مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے نصیب مانگا کرو۔ بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو نصیب والوں کے یہاں نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو رزق کا معاملہ تو من جانب اللہ طے ہے، اور جس کے لیے جو مقدر ہے اس کو وہی ملے گا۔ ساری دنیا مل کر کے کسی کا رزق بڑھا بھی نہیں سکتی اور کسی کے نصیب سے کچھ کم بھی نہیں کر سکتی، جو طے ہے وہ طے ہے۔ لیکن جو وقت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ چھٹیوں کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ بات اپنے بچوں کے لیے، تعلیمی سلسلہ تھا، امتحانات ہوئے، اب امتحانات ختم ہو گئے ہیں، یہاں سے چھٹیاں ہیں، یہ بچے اللہ پاک کی امانت ہے ہم لوگوں کے پاس، ان کی آخرت بنانے کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج جو تعلیم ہم انہیں دے رہے ہیں اس تعلیم سے ہمارا یہ مفاد یا امید وابستہ ہے کہ اگر یہ پڑھ لکھ لیں گے تو ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا، ہم ایسا سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھ کر کے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائی جاتی ہے کہ وہ روزگار کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے بچوں کو جو ہے کوئی ٹیچر بنانا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، مختلف کورسز ہوتے ہیں، مختلف دنیاوی تعلیم کے حصے ہوتے ہیں، اور آدمی اس امید پر اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے کہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے۔ یہ روزگار کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اور علم در حقیقت جس چیز کو کہتے ہیں
یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی اطاعت پر جو علم لے کر کے آئے، اللہ کے نزدیک وہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آپ دعا کرتے رہیں، رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دیجیے۔ حالانکہ آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ اولین و آخرین کے علوم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ اللہ نے مجھے اولین کے، مجھ سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کے، اور میرے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے علوم کا مجموعہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو حکم تھا قل، آپ کہیے، اللہ سے دعا کیجیے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دیجیے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کھجوروں کی پیداوار کا علاقہ تھا، کھجوروں کے باغات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے باغات ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ درخت نر ہوتے ہیں، کچھ درخت مادہ ہوتے۔ تو نر درخت میں جو پھول پیدا ہوتے تھے، صحابہ کرام ان نر درختوں کے پھول خوشے میں سے نکال کر کے مادہ درخت کا جو خوشہ ہوتا تھا اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس سے کھجوروں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، کھجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو۔ آپ کا حکم تھا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اس سال کھجوروں کی پیداوار بہت کم ہوئی۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر کے فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، واقعہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ تمہاری دنیا کے معاملات ہیں، تم زیادہ بہتر جانتے ہو، اس لیے تم جیسا کرتے تھے ویسا کیا کرو۔ شارحین نے لکھا ہے کہ حضور سے زیادہ علم تو کسی کو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جس چیز کو علم کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور ہم جسے علم کہتے یا سمجھتے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ حصول معاش کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نزدیک علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ہو، اور اس علم کے ذریعے آدمی اپنے آخرت کے پیش نظر نفع اور نقصان کو سمجھے، اور نفع نقصان کو سمجھ کر کے اپنی کامیابی اور فلاح بہبودی کا راستہ اختیار کرے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، حضور نے فرمایا تو میری اتباع اور پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو ظاہر بات ہے جینے کے لیے جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اسے پورا کرنا ہے، اور اس وقت کو پورا کرنے کے لیے اپنے معمولات کو بھی انجام دینا ہے۔ سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، دیگر سارے معاملات کو انجام دینا ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس میں دو راستے ہیں، ایک راستہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ کر کے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے غیروں کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ دو ہی راستے ہمارے پاس، اپنے نبی کا طریقہ، نبی کے علاوہ دوسروں کا طریقہ۔ اب ہمیں کھانا ہے، ہم ایسے بھی کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بھی کھائیں گے تو پیٹ بھر جائے گا،
لیکن حضور کے طریقے پر ہم نے اگر اپنے کھانے کا معمول بنایا، حضور کے طریقے پر پینے کا، حضور کے طریقے پر سونے کا، حضور کے طریقے پر زندگی کے دیگر معمولات کو پورا کرنے کا اگر ہم نے راستہ اختیار کیا تو یہ سب کچھ ہمارا عبادت ہے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ حضور کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور نے کھانا تناول فرمایا، انہوں نے ایک کپڑا پیش کیا، حضور نے اپنا ہاتھ اس میں پوچھ لیا اور وہ کپڑا اس صحابی نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کپڑا گندا ہو گیا اور ایک شخص ان کے دوست موجود تھے، دوسرے صحابی، اب انہوں نے کہا کہ اب کپڑا گندا دکھائی دے رہا ہے، تو انہوں نے اسے آگ میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، آگ میں کیوں ڈال دیا؟ کہا کہ یہ صاف ہو جائے گا۔ کہنے لگے یہ جل جائے گا، انہوں نے کہا کہ نہیں، صاف ہو جائے گا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آگ میں سے اس کپڑے کو نکالا تو کپڑا جیسا تھا ویسا ہی رہا، اور کپڑے پر جو میل کچیل تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ وہ صحابی کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے آقا ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے تھے، کھانا تناول فرمایا تھا، یہ کپڑا میں نے آپ کو پیش کیا تھا ہاتھ پوچھنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا مبارک ہاتھ پوچھا تھا، اپنا منہ صاف کیا تھا، اس کے بعد سے یہ کپڑا کبھی آگ میں جلا نہیں۔ اتفاق ہو گیا کپڑا جلا نہیں، تو اس کے بعد یہ کپڑا صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈال دیتے تھے۔ شارحین نے لکھا ہے یہ حضور کا معجزہ ہے، اور اللہ پاک اس طرح کی کچھ چیزیں بندوں کو دکھا دیتے۔ لکھا یہ ہے کہ جس کپڑے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹ لگا دیے، اپنا ہاتھ صاف کر لیا، اس کپڑے کو اللہ پاک نے آگ سے محفوظ رکھا۔ جس جسم کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی اور جس کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور یہ ایمان و یقین کی بات ہے، اس کا فیصلہ آدمی اپنے عقل اور دل سے نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ یہ معاملہ تو وہ ہے جو ایمان اور یقین سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی عقل میں رکھنے والے شخص سے آپ پوچھو کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں میں، آپ کے ایک ایک طریقے میں اللہ پاک نے اتنی برکتیں اور اتنی نورانیت رکھی ہے کہ اس کو اختیار کرنے کے بعد آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو الفاظ میں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے، یہ وقت تو گزرے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم اپنی ضروریات اور تقاضے بھی پورا کرتے ہیں، کوئی اس سے رکتا نہیں ہے، لیکن ان تقاضوں کو اور اپنے زندگی کے معمولات کو کس طرح انجام دینا چاہیے، اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس طریقے کو اختیار کر کے زندگی گزارنے سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ، آپ کا بتایا ہوا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، غیروں کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کر کے اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہے ہیں، اپنے معمولات اور تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو اپنے نبی کی اتباع اور پیروی پسند ہے، اور قرآن کریم میں دو ٹوک انداز میں اللہ پاک نے فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ حضور سے کہلوایا گیا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور یہ اعمال جب زمین سے آسمان پر جائیں گے تو فیصلے بھی ویسے ہی آئیں گے، فیصلے بھی ویسے ہی آئیں گے۔ آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی
صحیح تربیت کی ضرورت ہے. چھٹیوں کے یہ اوقات ہیں، بچوں کے یہ وقت گزر جائیں گے، لیکن اپنے بچوں کو ان چھٹیوں کے اوقات میں نمازیں سیکھنے کا، دعائیں سیکھنے کا، قرآن کریم کی تلاوت کا اور اسی طرح دین کی بنیادی باتوں کا علم حاصل ہو جائے، اس کے لیے اپنے بچوں کو مصروف رکھنا ضروری ہے. چاہے آپ انہیں 4-6 گھنٹہ مصروف نہ رکھیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کے لیے مختص کرے کہ چھٹیوں کے ان دنوں میں وہ اپنے دین کی اور اپنی آخرت کے پیش نظر اعمال کی درستگی کر لیں. ورنہ بچوں کا یہ وقت یوں بھی گزر جائے گا. آپ ان کی فکر کریں گے تو بھی گزر جائے گا، نہیں فکر کریں گے تو بھی گزر جائے گا. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. چھٹیوں کے ان اوقات کو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کریں. شہر کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں جس میں بچوں کا 2 گھنٹہ لیا جاتا ہے اور 2 گھنٹے کے اوقات میں ان بچوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا جاتا، وہ اسکول میں لکھتا پڑھتا ہے. اس 2 گھنٹے کے اندر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، تو ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر ایمان کے جو شعبے ہیں، عبادت ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، معیشت ہے، اخلاق ہے، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے بچوں کو واقف کرانا ضروری ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، اس کی فکر کرنا ضروری ہے. شہر میں جہاں کہیں یہ انتظام ہوتا ہے آپ اس کی معلومات لیں اور اپنے بچوں کو وہاں پر پہنچا کر کے ان کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کریں. یہ بچے اگر انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور یہ مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، تو یہ بچے دنیا میں بھی آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی خدمت کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. اور اگر ان بچوں کی دینی زندگی خراب ہو گئی تو آپ یقین مانیں دنیا میں ان کو وہی ملنے والا ہے جو ان کا نصیب ہے. ماں باپ اپنی اولاد کا نہ نصیب بناتے ہیں نہ بگاڑتے ہیں، ہر بچہ اپنا نصیب لے کر کے آتا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھو گے ایک ماں باپ کی اولاد، کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے، سب کو برابر ملتا ہے. کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے کوئی قبول صورت ہوتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی سماج میں عزت دار ہوتا ہے اور کوئی سماج میں بدنام ہوتا ہے. ایک ماں باپ کی اولاد، یہ ان کا نصیب اللہ پاک بناتے ہیں. ہمیں تو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم نے غفلت برتی تو یہ بچے کل قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. اور یہ بچوں کا ماں باپ پر حق ہے کہ بچوں کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، زندگی کا مقصد انہیں بتائیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور بچوں کا ماں باپ پر یہ حق ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے. اگر ہم نے اس سے غفلت برتی تو یہ اولاد ہمارے لیے بجائے راحت کے مصیبت کا سبب بنیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخری اور کامیابی اور نجات سے ہٹ کر کے ہمارے لیے ذلت کا اور جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے. اس لیے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ضروری ہے. چھٹیوں کے یہ اوقات ضائع اور برباد نہ ہو. کچھ وقت دینی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بچوں کا وہاں ان جگہوں پر بچوں کو بھیج کر کے ان کی فکر کریں اور ان کی آخرت بنانے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے، آخرت کا استحضار عطا فرمائے. اللہ تعالی اپنی معرفت، اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.